बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। तो हर वीडियो के शुरू में हम 10 सूरतों के जो नाम है उसके जो सही तलफ़्फ़ुज़ है वो प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे सूरा नंबर 101 से लेके सूरा नंबर 114 तक है। मतलब ये है कि यहाँ पे 14 सूरतें शामिल है, 10 नहीं है। 14 इसलिए शामिल की गई है कि ये लास्ट सूरतें थी, तो अगर 10 होती तो फिर 4 सूरतें और बच जाती, तो लिहाजा 4 को भी शामिल कर लिया गया है। और ये सारी की सारी सूरतें आसान भी है, तरतीब से नाम सबको याद भी होते हैं, तो इसलिए इसको 14 सूरतें इसमें शामिल कर ली गई है। अब एक बार नाम देख लेते हैं तमाम सूरतों के। तो सबसे पहले है 101 नंबर में सूरा अल क़ारिया। 101 नंबर में है सूरा अल क़ारिया। 102 नंबर में है सूरा अत-तकासुर। 103 नंबर में है सूरा अल असर। 104 नंबर में है सूरा अल हुमज़ा। 105 नंबर में है सूरा अल फील। 106 नंबर में है सूरा कुरैश। 107 नंबर में है सूरा अल माऊन। 108 नंबर में है सूरा अल कौसर। 109 नंबर में है सूरा अल काफिरून। 110 नंबर में है सूरा अन-नस्र। 111 नंबर में है सूरा तब्बत, जिसे सूरा लहब भी कहते हैं, तब्बत यदा अबी लहबिन व लहब। और 112 नंबर में है सूरा अल इखलास, जिसे कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं। 113 नंबर में है सूरा अल फलक और 114 नंबर में है सूरा अन्नास। तो ये टोटल जो है इस वीडियो में 14 सूरतें हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि शुरू के जो 20 सूरतें हैं उसको याद करना है, उसके जो नाम है तरतीब से याद करने हैं, लेकिन 20 के बजाय 22 सूरतों के नाम तरतीब से याद करेंगे। और वो कहाँ से याद करेंगे? यहाँ से, सूरा नंबर 93 से। तो 93 में है सूरा अज़्ज़ुहा, और 94 में है सूरा अश-शरह, 95 में है सूरा अत-तीन, 96 में है सूरा अल-अलक़, 97 में है सूरा अल-क़द्र, 98 में है सूरा अल-बय्यिना, 99 में है सूरा अज़-ज़िलज़ाल, और 100 में है सूरा अल-आदियात। तो ये 93 यानी 93 नंबर से लेके 100 नंबर तक इधर, और फिर जो 101 से लेकर 114 तक जो सूरतें हैं उनके नाम है, तो ये तरतीब से याद करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए कहाँ से याद करेंगे। सूरा अज़्ज़ुहा से सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है, और उसके बाद ये सूरा अल क़ारिया से लेके सूरा नास तक याद करने हैं, यहाँ तक की। तो ये आपका काम है कि इन सूरतों के नाम जो है वो तरतीब से याद रखेंगे। और यहाँ से तो खैर सबको याद होते ही हैं, सूरा फील से लेके सूरा नास तक, यानी अलम तरा से लेके सूरा नास तक। अब देखते हैं कि जो 4 आसमानी किताबें हैं, मशहूर आसमानी किताबें, वो कौन कौन सी है। पहले नंबर पे है तौरात, दूसरे नंबर पे है ज़बूर, तीसरे नंबर पे है इंजील, और चौथे नंबर पे है कुरान पाक। तो ये 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं। और तौरात जो नाजिल हुई किस पर हुई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। और आखिरी किताब कुरान मजीद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो ये 4 किताबों के नाम और जिस नबी पर किताबें नाजिल हुई उस नबी का नाम भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आगे हम ये सीखने वाले हैं कि इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह के अहकाम। यहाँ देखिए, इस्तिआज़ा और बिस्मिल्लाह के अहकाम। कहने का मतलब ये है कि इस्तिआज़ा किसे कहते हैं? इस्तिआज़ा कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन दोनों के क्या अहकाम है, यानी जब हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हमें कहाँ पर इस्तिआज़ा करना है, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, और कहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। तो इस ताल्लुक़ से यहाँ पर बात होगी। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखने ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट्स क्या है? पहला ये है कि, और ये एक उसूल है, इसे आप अपने जहन में बैठा लीजिए। पहला उसूल ये है कि इस्तिआज़ा का महल इब्तिदाए क़िरत है। इस्तिआज़ा का महल इब्तिदाए क़िरत है। मतलब ये है कि इस्तिआज़ा यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का महल, यानी उसके पढ़ने की जगह जो है वो कहाँ से शुरू होती है, यानी कहाँ पे है? वो इब्तिदाए क़िरत है। मतलब ये है कि जब भी आप कुरान पाक की पढ़ना शुरू करें, कुरान पाक की इब्तिदा करना शुरू करें, चाहे आप जिस सूरा से करें, या सूरा से नहीं करना है या कहीं बीच से करना है, मसलन पारा के हिसाब से करना है और उसमें कोई सूरा नहीं है,
या पारा के बीच में कहीं से करना है, तो ऐसी तमाम सूरतों में इस्तिआज़ा करना ज़रूरी है, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इस्तिआज़ा का जो महल है, उसकी जो जगह है, वो इब्तिदाई क़िरात है। यानी जब भी आप कुरान पाक की तिलावत शुरू करते हैं तो बस आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना लाज़मी और ज़रूरी है। ये जो 2 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, ये ज़रूरी की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है। तो ये एक बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इसी के आगे नंबर 1 के आगे वाले में कि दरमियानी क़िरात इस्तिआज़ा का महल नहीं है। मतलब ये है कि आप पढ़ते पढ़ते जो है ऐसी जगह पहुँचे कि कोई सूरा आ जाए, तो अब सवाल ये है कि अब वो जो सूरा शुरू हो रहा है वहाँ पे तो बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, लेकिन क्या हम अऊज़ु बिल्लाह वहाँ पर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? तो यही बात बताई गई है कि दरमियानी क़िरात यानी क़िरात के बीच में अगर कोई सूरा आ जाए तो ऐसी सूरत में वहाँ पे इस्तिआज़ा नहीं करना है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के अगली जो सूरा होगी वो शुरू कर देंगे। तो इस्तिआज़ा का महल क्या है? इब्तिदाई क़िरात है। दरमियानी क़िरात इस्तिआज़ा का महल नहीं है। इसको आप यूँ समझ लीजिए, जैसे यहाँ देखिए ये कुरान पाक है, अगर आप कहीं से भी कुरान खोले और पढ़ना शुरू कर दिए, मसलन आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें, तो आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ही पड़ेगा। अभी हम बिस्मिल्लाह की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ही है हर हाल में। अब चाहे आप यहाँ से शुरू करें या रुकू है मान लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू करें या ये कहीं से भी शुरू करते हैं, तो आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए कि आप क़िरात की इब्तिदा कर रहे हैं, यानी आप कुरान पाक पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में इस्तिआज़ा करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मसलन यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से, तो अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये भी तो इब्तिदाई क़िरात हो गया, यानी आप कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में भी यहाँ पर भी आपको इस्तिआज़ा करना है, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। ठीक है। अब अगर आप एक पेज पीछे चलें और पढ़ते पढ़ते आप यहाँ पर पहुँच गए, ये पूरा इस जगह पहुँच गए, उसके बाद जब आप पेज पलट रहे हैं तो अब यहाँ पे एक सूरा आ गया। अब ये सूरा आ गया तो अब आपको यहाँ पर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? इसलिए नहीं पढ़ना है कि दरमियानी क़िरात जो है वो इस्तिआज़ा का महल नहीं है। तो लेकिन अगर आप यहाँ से शुरू करते तो आपको अऊज़ु बिल्लाह पूरा पढ़ना ज़रूरी था, लेकिन आप चूँकि पीछे से पढ़ते चले आ रहे थे तो आप सिर्फ यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के आगे जो सूरा है वो शुरू करेंगे। अब आगे देखिए 2 नंबर है, ये दूसरा उसूल समझ लीजिए कि बिस्मिल्लाह के ताल्लुक़ से है कि कहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी है, लाज़मी है। तो बिस्मिल्लाह का जो महल है वो इब्तिदाई सूरा है, यानी सूरा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना ये ज़रूरी होता है। उसके आगे भी देख लीजिए कि दरमियानी क़िरात बिस्मिल्लाह का महल नहीं है। दरमियानी क़िरात बिस्मिल्लाह का महल नहीं है। मतलब ये है कि जब भी आप कुरान पाक शुरू करते हैं और उसकी जो शुरुआत होती है किसी सूरा से होती है, तो ऐसी सूरत में आपको वहाँ पे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना ही पड़ेगा, ये लाज़मी और ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे देखिए दरमियानी क़िरात बिस्मिल्लाह का महल नहीं है। मसलन कोई सूरा नहीं है और जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से कुरान पाक पढ़ना शुरू करते हैं इस जगह से, तो अब यहाँ देखिए कोई सूरा है, कोई सूरा नहीं है, यानी सूरा की शुरुआत की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई सूरा नहीं है। तो ऐसी सूरत में इस जगह पे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इस जगह पे इस्तिआज़ा करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप शुरू यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं, तो अब शुरुआत कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ना है। लेकिन अगर आप पढ़ते पढ़ते मसलन यहाँ तक पहुँच जाए और यहाँ पे 9वां पारा शुरू है, तो अब यहाँ पे अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो पढ़ ही रहे हैं, तो बीच में अऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ी जाती है, यानी इस्तिआज़ा नहीं करना है। इस्तिआज़ा सिर्फ क़िरात के इब्तिदा में किया जाता है और यहाँ पे बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? बिस्मिल्लाह का जो महल है वो दरअसल शुरू का जो सूरा है वहाँ पे बिस्मिल्लाह का महल है। लेकिन आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि मसलन अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं या फिर यहाँ से शुरू करते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में
اب چونکہ شروع کر رہے ہیں اور جو استعاذہ ہے اس کا محل ابتدائی قرأت ہے، ابتدائی تلاوت ہے کہہ لیجئے، تو کیا ہم صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے یہاں سے شروع کر دیں گے، یا پھر یہاں سے شروع کریں گے، یا بسم اللہ نہیں پڑھیں گے؟ تو اس تعلق سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابتدائی قرأت میں لازمی اور ضروری ہے، یعنی وہاں پر آپ کو تعوذ یا استعاذہ کرنا ہی پڑے گا۔ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن ابتدائی قرأت ہے، یہاں پہ کوئی سورہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو یہاں پہ استعاذہ کرنا ضروری ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ ساتھ میں بسم اللہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ چیز ہم کو سمجھانی تھی۔ اور ایک سوال یہ آ رہا ہوگا کہ اگر ہم سورہ سے شروع کرتے ہیں تو کیا اعوذ باللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب چونکہ شروعات یہیں سے ہو رہی ہے اور سورہ بھی ہے، تو ایسی صورت میں شروعات ہو رہی ہے، اس لیے استعاذہ ضروری ہے، یعنی ابتدائی قرأت میں استعاذہ ضروری ہے۔ اور چونکہ شروعات جو ہے وہ سورہ کے شروع سے ہو رہی ہے، تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے، یعنی یہاں پہ دونوں چیزیں ضروری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں سے شروع کرتے تو ایسی صورت میں صرف استعاذہ پڑھ لینا کافی ہو جاتا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں پڑھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ اور یہی بات یہاں پر بھی لکھی ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت شروع کی جائے، شروعات کی بات ہو رہی ہے، چاہے سورہ کے شروع میں ہو یا پارہ کے شروع میں ہو یا کسی بھی صفحہ سے ہو، تو استعاذہ ضروری ہوتا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کو پورا سن لیجئے۔ سورہ توبہ کے سوا باقی ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، چاہے تلاوت کے دوران کوئی سورہ آ جائے یا قرأت کی ابتدا ہی سورہ کے شروع میں ہو، بسم اللہ کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں سے یہاں تک کہ سورہ توبہ کے سوا ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس لیے وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی بھی ہوتی ہے۔ تو سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ضروری ہوتا ہے، چاہے تلاوت کے دوران کوئی سورہ آ جائے، یعنی آپ پڑھ رہے تھے اس بیچ میں کوئی سورہ آ گیا تو ظاہر سی بات ہے وہاں بسم اللہ لکھی ہے تو آپ کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، یا قرأت کی ابتدائی سورہ سے ہو، سورہ کے شروع سے ہو، یعنی اگر آپ قرأت کے ابتدائی شروع میں ہی اگر کوئی کسی سورہ سے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پر آپ کو بسم اللہ تو پڑھنا ہی ہے۔ ابھی جو آپ کو اوپر میں سمجھایا گیا تھا وہی بات ہے، تو بسم اللہ کا پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ تو اب جو ہے یہاں کچھ باتیں ہیں سورہ توبہ ہی کے علاوہ، سورہ توبہ ہی سے ریلیٹڈ ہے، اس کو ایک بار دیکھ لیجئے۔ تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو نہ تو استعاذہ کریں نہ بسم اللہ پڑھیں۔ کیا مطلب ہے؟ پہلی بات اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جیسے سورہ توبہ ہے، یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر آپ جو اور صورتیں ہیں اس پہ اگر آپ نظر ڈالیں، جیسے مان لیجئے یہاں پہ سورہ طور ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ النجم ہے، اور اس کے بعد پھر سورہ القمر ہے، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں تو سب کے صورتوں کے شروع میں آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، سب جگہ آپ کو بسم اللہ لکھی ہوئی مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ سورہ توبہ میں دیکھیں گے تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کو بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے۔ وہیں اگر آپ سورہ توبہ دیکھیں، یہاں پہ دیکھیے تو یہاں پہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ اگر آپ یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس استعاذہ کر کے شروع کر دیں گے۔ یعنی سورہ توبہ کے شروعات کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں اور یہاں سے جیسے یہاں پہ یہ دیکھیں سورہ توبہ لکھا ہوا اور یہاں سے سورہ آپ شروع کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہاں پہ صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے اور شروع ہو جائیں گے، بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات اس میں بتائی گئی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو نہ تو استعاذہ کریں نہ بسم اللہ پڑھیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہاں سے سورہ توبہ شروع ہے، اب اگر آپ پیچھے پلٹیں گے تو یہ سورہ انفال ہے، تو سورہ انفال آپ نے ختم کیا، اس کے بعد آگے آپ کو پڑھنا تھا تو بیچ میں سورہ توبہ آ گیا، تو سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یا استعاذہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ آپ کو نہ بسم اللہ پڑھنا ہے نہ استعاذہ کرنا ہے، بس یہاں سے شروع ہو جانا ہے۔ یہ جو بات ہے اس پوائنٹس میں بتائی گئی ہے یہاں پہ تلاوت کے دوران۔ آگے دیکھیے، تلاوت کی ابتدا ہی سورہ برات سے ہو، یعنی سورہ توبہ سے ہو۔ سورہ توبہ کا ایک نام سورہ برات بھی ہے، اس لیے کہ براءتم یہاں پہ شروع ہے۔
تو تلاوت کے دوران سورت یہاں پہ تلاوت کی ابتدا ہی سورہ برات سے ہو تو ایسی حالت میں صرف استعاذہ کریں گے، یعنی اگر آپ شروع ہی قرآن پاک یہاں سے شروع کر رہے ہیں تلاوت کرنا تو ایسی صورت میں صرف استعاذہ کریں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا نوٹ میں دیکھ لیجئے، اہم بات ہے، یہ دونوں حکم سورہ توبہ کے ابتدا کا ہے، نہ کہ سورہ کے درمیان کا۔ کیا مطلب ہے کہ یہ جو حکم ہے، ابھی جتنا سمجھائی گئی یہ باتیں، یہ سورہ توبہ کے شروع کا ہے کہ ہم جب سورہ توبہ شروع کریں گے یا پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ پہ آ جائیں گے، یہاں پہ آ جائیں گے تو کیا حکم ہے، اس کے تعلق سے یہ باتیں ہو رہی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم مان لیجیے یہاں پہ سورہ توبہ شروع ہے اور ہم کو یہاں سے تلاوت کرنا، مثلا آج ہم قرآن پاک کی تلاوت یہاں سے شروع کریں گے، تو یہ بھی تو سورہ توبہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم یہاں پہ استعاذہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہاں تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو استعاذہ کریں گے، لیکن اگر آپ سورہ توبہ ہی ہے لیکن یہاں سے شروع نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہاں سے کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں استعاذہ کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ سمجھانے کا مقصد ہے۔ تو یہاں پہ یہ اس اصول کو اپلائی کریں گے۔ اصول کیا تھا؟ پہلا نمبر کہ استعاذہ کا محل ابتدائی قرأت ہے، مطلب یہ ہے کہ اب آپ قرأت اگر آپ یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں استعاذہ کریں گے اور ساتھ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا بہتر ہے، جو یہاں پہ آپ کو سمجھایا گیا تھا اسی اصول کو ہر جگہ لاگو کریں گے، نہ کہ یہاں کا اصل اصول الگ ہے جو ابھی آپ کو اس جگہ پہ سمجھایا گیا۔ آگے دیکھیے، اگر سورہ کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا جائے تو استعاذہ ضروری ہے، اس لیے استعاذہ ضروری ہے کیونکہ استعاذہ کا محل ابتدائی قرأت ہے، لیکن اس صورت میں قاری کو اختیار ہے چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن پڑھنا بہتر ہے۔ یہاں سے دیکھ لیجئے، لیکن اس صورت میں قاری کو اختیار ہے چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن پڑھنا بہتر ہے۔ یہاں دیکھیے، اگر سورہ کے درمیان سے پڑھنا شروع کیا جائے تو استعاذہ ضروری ہے، لیکن اس صورت میں قاری کو یعنی پڑھنے والے کو اختیار ہے چاہے بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو وہی باتیں ہیں جو ہم یہاں پہ سمجھائے تھے۔ اب آگے صرف ایک پوائنٹس رہ گئے، اس کو دیکھ لیجئے پھر ہم سمجھا دیتے ہیں کہ کیا ہے۔ اگر دوران تلاوت میں کوئی ایسا کلام ہو جائے جس کا تعلق قرآن مجید سے نہ ہو تو ایسی صورت میں دوبارہ استعاذہ کر کے قرأت شروع کرنی چاہیے، چاہے سلام ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر اس کا تعلق قرأت سے ہے تو استعاذہ کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، اگر دوران تلاوت میں کوئی ایسا کلام ہو جائے جس کا تعلق قرآن مجید سے نہ ہو تو ایسی صورت میں دوبارہ استعاذہ کر کے قرأت شروع کرنی چاہیے، چاہے سلام ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں، اگر اس کا تعلق قرأت سے ہے تو استعاذہ کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھیے، مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو اس دوران کچھ ایسی باتیں ہو گئی ہے کہ اس کا تعلق تلاوت سے نہیں ہے، مثلا آپ کے موبائل میں کال آ گئی تو اب آپ نے بات کر لیا کسی سے، اس کے بعد آپ پھر سے دوبارہ قرآن پاک شروع کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا استعاذہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ مثلا آپ یہاں تک پڑھ رہے تھے اور اس بیچ میں کسی نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب دے دیا، یا آپ کا کال آ گیا اور آپ نے اس میں بات کرنے میں مشغول ہو گئے اور آپ سوچ رہے کہ ہم پھر سے یہاں سے شروع کریں، تو اب سوال یہ ہے کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ یاد رکھیں کہ چونکہ بات ہو چکی ہے تو لہٰذا جب آپ یہاں سے شروع کریں گے تو صرف تعوذ پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، یہ اس میں بتائی گئی ہے۔ چاہے اگرچہ کوئی آپ کو سلام ہی کیوں نہ کرے اور دوران تلاوت آپ اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں تو پھر بھی آپ کو تعوذ پڑھ کے ہی دوبارہ جو قرأت ہے وہ شروع کر دینی ہے، یعنی استعاذہ کر کے ہی قرأت کرنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ہی قرأت کرنی ہے۔ اچھا، اگر یہاں پہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، ہاں اگر اس کا تعلق قرأت سے ہے تو استعاذہ کے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیچر ہے اور ایک استاد ہے اور اس کا ایک شاگرد ہے، تو وہ شاگرد مان لیجئے، یعنی شاگرد کس کو کہتے ہیں؟ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے استاد کو یہاں سے سنانا شروع کر دیا، مان لیجئے یہاں سے سنانا شروع کر دیا۔ اب وہ جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد سے، اپنے ٹیچر سے پوچھ رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ اخفا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، گننا کرنا چاہیے یا نہیں گننا چاہیے، یا پھر ادغام ہوگا یا نہیں ہوگا، اور استاد نے بتا دیا کہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اب چونکہ بات تو ہو گئی دونوں کے بیچ میں، یعنی ٹیچر اور استاد اور شاگرد کے بیچ میں، تو
ایسی صورت میں اب یہاں پہ استعاذہ کرنا نہیں ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آگے یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق قرأت سے. ہاں اگر قرأت سے نہیں ہے، مثلا کوئی سلام کرے تو وہ قرأت سے نہیں ہے، تو اب اگر آپ قرآن پاک آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پہ استعاذہ کرنا ضروری ہے. لیکن اگر اس کا تعلق قرأت سے ہے تو پھر ایسی صورت میں استعاذہ کرنا ضروری نہیں ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ غور سے سنے ہوں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ گروپ میں یا کمنٹس میں ضرور میسج کریں. جزاکم اللہ خیرہ.